یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ کون عمر؟ حضرت عمر وہ عمر جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو سورۃ طٰہٰ سن کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عمر ہیں جو نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کا تعلق بنی عدی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل علاقے پر حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی جو خلافت تھی وہ 10 سال اور 6 مہینے 4 دن رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو آج نبی علیہ السلام کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا غمگین واقعہ، بڑا دل کو دہلا دینے والا واقعہ، بڑا رلا دینے والا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں جو ہے وہ نیزہ لگایا گیا، اور وہ کسی مجوسی نے لگایا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ اس نے وار کیے اور خنجر جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں اس نے جو ہے وہ مارے۔ تو جیسے ہی وہ خنجر آپ کے پیٹ میں لگے تو آپ جو ہے وہ نیچے گر گئے۔ نماز پڑھا رہے تھے تو چونکہ پہلی صف میں تو پتہ چل گیا تھا لیکن پیچھے پتہ نہیں چلا تھا۔ تو یہ بڑے صوفی صحابی تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو جیسے یہ گرے تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ آگے بھر کر جو ہے وہ جماعت کروائی، اور چند آدمی جو ہے وہ اس آدمی کو ابو لولو فیروز کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو اس نے اپنے آپ کو بھی جو ہے نا خنجر مار کر اس نے خودکشی کر لی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اٹھا کر ان کے مکان پر لے گئے اور وہاں ان کو جو ہے وہ دودھ پلایا گیا، تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی آنتوں سے باہر نکل گیا، کیونکہ نیزے جو ہے وہ آپ کے پیٹ پہ لگے تھے جس کی وجہ سے سوراخ ہو گیا تھا۔ تو وہ جو انہوں نے پیا دودھ تو وہ آنتوں کے رستے سے جو ہے وہ باہر آ گیا۔ تو جیسے باہر آیا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے عمر کی موت کا پیغام آ گیا ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اماں جان عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ قبر کی جگہ چاہتے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر نہ ملے تو مجھے عام قبرستان کی طرف لے جانا۔ اور اماں عائشہ کے پاس جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، مجھے ان کے پاس جا کر امیر المومنین نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ جب حضرت عمر بن جب عبد الرحمن گئے وہاں پر تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پہلے سے وہاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی۔ تو حضرت عائشہ جو کہ پہلے ہی بیٹھی رو رہی تھی تو وہ اور زیادہ رونے لگیں اور کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے خاوند اور اپنے باپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا تو میں جو ہے اجازت دیتی ہوں۔ تو عبد الرحمن جو ہے وہ آئے واپس اور انہوں نے کہا کہ مبارک کو ابا اجازت مل گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹا میری میت کو جب اٹھاؤ تو اس کو ان کے دروازے پر لے جانا اور دوبارہ اجازت مانگنا۔ ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے جو ہے وہ میرے شرم میں جو ہے اجازت دی ہو، تو جب میری میت کو لے جاؤ تو ان کے دروازے پر لے کر جانا اور دروازے پر رکھنا اور پھر پوچھنا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ دفن ہونا چاہتے تھے، ہم انہیں یہاں دفن کر لیں، اگر پھر اجازت دے دیں تو پھر مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے عام قبرستان کی طرف لے جانا۔ تو چونکہ آپ کی جو ہے وہ وفات کا مرحلہ چل رہا تھا تو اسی دوران حضرت علی اور حضرت حسن جو ہے وہ آئے تو آپ کو گھبراہٹ میں دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ موت سے نہیں ڈرا، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں. اور مرتے وقت جو ہے وہ عمر بن خطاب نے یہ نصیحت کی تھی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ صہیب پڑھائیں. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کا جنازہ جو ہے وہ صہیب نے پڑھایا. جب جو جنازہ پڑھایا گیا تو آپ کو لے کے جایا گیا حضرت عائشہ کے دروازے پر اور ان سے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا کہ مرحبا عمر بن خطاب، یعنی کہ انہوں نے کیا دے دی؟ اجازت دے دی. تو عبد الرحمن جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کندھے پر نا ایک تھپکی محسوس کی کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا. تو جب میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا عمر تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، عمر تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہزاروں مرتبہ کہتے سنا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر سوئے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے، میں ابو بکر اور عمر ساتھ چلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر اس جنگ میں گئے. تو میں نے اتنی مرتبہ جو ہے یہ نام اکٹھے سنے تھے تو مجھے پتا تھا کہ یہاں جو ہے ابو بکر اور عمر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. ابو بکر تو چونکہ دفن ہو چکے تھے تو یہاں جو جگہ ہے وہ اب عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ چھپ کر اذان دی جاتی تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعبے کی چھت پر اذان دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عمر بن خطاب ایمان لے آیا ہے، عمر بن خطاب جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، میں بھی دیکھوں گا کہ اب جو ہے کوئی کس طرح نقصان پہنچاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی جرت اور بہادری میں بڑے مشہور تھے. اسلام نے ان سے غلبہ پایا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے قوت بخش. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طاقت بنایا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی کیونکہ ان سے لوگ ڈرا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہدایت بخشی نکلے تو یہ ناؤذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے تھے. جب یہ کافر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کس طرح بچ سکتے ہیں. تو جب قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے دل موڑ دیا. رستے میں جو ہے وہ ان کی بہن جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں. جب انہوں نے وہ سنی تو ان کا دل پگھل گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، وہاں لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آیا ہے تو آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے وہ تلوار کا استعمال کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ عمر آج جو ہے وہ کسی اور ارادے سے آیا ہے. تو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو کلمہ پڑھایا اور جو ہے وہ یہ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین اور ایمان کی طاقت بناتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کافر ہے یا مسلمان. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو بھی مسلمان بنا دینے پر قادر ہے. اور پھر عمر وہ ہستی ہیں جس کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ در پدر پھیلا اور اتنا پھیلا جتنا پھیلایا جا سکتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کافر کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر 6 ماہ اور اگر زندہ رہتے تو دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا. تو یہ ان کا روب تھا، ان کا دبدبا تھا، ان سے شیطان بھی دور بھاگتا تھا. یہ وہ عمر تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو بنے، پھر جو ہے انہی کے حجرے مبارک میں جو ہے وہ دفن ہو گئے. یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں ہم سب کو مسلمان بنانے اور صحیح طریقے پر جو ہے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ماؤں کی گود میں ملا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبر تک جانے تک ہمیں اس کلمے کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ کلمہ جو ہمیں اپنے ماں کی
گود میں ملا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبر کی گود میں ہمیں جو ہے نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے۔ ہم اپنی جب بھی قبروں میں جائیں تو عمر رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، اور جو ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان قربانیوں کو سمجھنے کی اور ان کو صحیح معنی سے اسی رستے پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔